السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھ میں آئے اور ہم شرعی احکام پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ اجازت طلب کرنے کا اور آداب کا بیان چل رہا ہے۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ اب آج کی جو نشست ہے غالباً 5ویں یا 6ٹھی نشست ہے اس بیان کی، حدیث نمبر 2941 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روى حکیم بن معاویہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس۔ حدثنا بذلك علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن عیاش عن سلیمان بن سلیم عن یحیی بن جابر الطائی عن معاویہ بن حکیم عن عمیہ حکیم بن معاویہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ حکیم بن معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بدفعلی بدشگونی کی کوئی حیثیت اور کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بسا اوقات اور کبھی کبھی مکان، عورت اور گھوڑے میں نیک فعلی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ ہم سے یہ حدیث علی بن حجر نے بواس سے اسماعیل بن عیاش، سلیمان بن سلیم، یحییٰ بن جابر طائی، معاویہ بن حکیم اور حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان کی۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بدشگونی اور بدفعلی کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا یا کسی ساعت کو، کسی گھڑی کو نحوست والی سمجھنا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اور نیک فعلی لینا جائز ہے، اور نیک فعلی کبھی گھر میں ہوتی ہے۔ کوئی انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر روزی کی کشادگی کے اور روزگار کے مواقع اس کے لیے فراہم کرتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کبھی عورت کی وجہ سے انسان مالدار ہو جاتا ہے اور اس کو ترقی ملتی ہے، اور کبھی سواری کی وجہ سے۔ بہرحال برکت کبھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، نیک فعلی اور برکت، ترقی کبھی ان 3 چیزوں میں سے حاصل ہوتی ہے، مکان، عورت اور سواری۔ بہرحال بدشگونی لینے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لہذا کسی دن کو بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کسی مہینے کو، کسی دن کو یا کسی گھڑی کو، بلکہ جیسا کہ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی ایک تصنیف میں کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے لیے وہی گھڑی منحوس ہے جس میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت میں جو گھڑی گزرتی ہے، جو وقت گزرتا ہے، وہی وقت انسان کے لیے نحوست والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2942۔ باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث۔ حدثنا حناد ابو معاویہ عن الاعمش وحدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن الاعمش عن شقیق عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما۔ وقال سفیان فی حدیثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وقد روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن واللہ يكره اذى المؤمن۔ وفي الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ وابن عباس۔
یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ تیسرے شخص کو چھوڑ کر دونوں آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اگر 3 اشخاص ہوں تو اس میں سے ایک کو چھوڑ کر دونوں کانوں میں گفتگو نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ کر اس کو شامل نہ کر کے، یعنی تیسرے کی موجودگی میں 2 آدمی سرگوشی نہ کریں۔ حضرت شقیق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں۔ سفیان نے اپنی روایت میں کہا، تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے وہ غمگین ہوگا۔ تیسرا آدمی جس کو گفتگو میں شریک نہیں کیا گیا، کانا پھوسی کی گئی اور سرگوشی کی گئی ہے، آہستہ آہستہ بات کی گئی ہے، تو یہ چیز اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو مومن کی تکلیف پسند نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں، گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ اگر کہیں کسی مجلس میں صرف 3 افراد ہوں تو ایک شخص کو چھوڑ کر دونوں افراد آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ گفتگو نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کو تکلیف پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اسی کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر فطری اعتبار سے، اسی لیے شریعت میں یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ مجمع میں ہے، 1 سے 4 لوگ موجود ہیں، زور سے بولنا چاہیے۔ البتہ اگر 3 سے زائد اشخاص ہوں تو گفتگو کی جا سکتی ہے، سرگوشی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہاں پر اس بات کا امکان نہیں ہوتا ہے کہ جو سرگوشی کر رہے ہیں 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کے کان میں جو بات کہہ رہے ہیں، اب وہاں پر ایک شخص اکیلا نہیں ہے، وہاں پر تیسرا بلکہ چوتھا شخص بھی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایسا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں 3 ہوتے ہیں وہاں ایک شخص کو چھوڑ کر دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ 3 کی تعداد بلکہ ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر 3 سے زائد ہوں، 4 افراد ہوں اور تینوں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، ایک شخص کو چھوڑ دے رہے ہیں، تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو گفتگو میں شریک نہیں کیا گیا، سرگوشی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر، تو اس کو تکلیف ہوگی اور اللہ کو مومن کی تکلیف پسند نہیں ہے۔ اسی لیے سرگوشی کا مطلب آہستہ گفتگو کرنا جو دوسرے کو سنائی نہ دے، آہستہ کان میں کوئی بات کہہ رہے ہیں قریب پہنچ کے، اس کے یہ بالکل قریب ہو کر آہستہ گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو قریب آنے نہیں دے رہے، یہ مراد ہے۔ وہاں پر سرگوشی کرنے سے مراد کان میں گفتگو کرنا، کان میں بولنا کوئی بات۔ ایک شخص کو چھوڑا جا رہا ہے، ایک مجمع ہے سمجھے، اب یہ کم سے کم 3 کی تعداد ہوں گی اس میں سرگوشی کرنے کے لیے، آپس میں جو دونوں سرگوشی کر رہے ہیں ایک شخص کو الگ کر کے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایسے ہی 4 افراد ہیں اور تینوں سرگوشی کر رہے ہیں، ایک کو چھوڑ دے رہے ہیں، جہاں بھی ایک کو چھوڑ کر سرگوشی کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس سے سرگوشی میں جس کو شریک نہیں کیا گیا گفتگو میں اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ مومن کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2943، باب ما جاء فی العدۃ۔ حدثنا واصل بن عبد الاعلی الکوفی وحدثنا محمد بن فضیل عن اسماعیل بن ابی خالد عن جحیفۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض قد شاب وكان الحسن بن علی یشبہہ وامر لنا ب13 قلوصا فذهبنا نقبضها فأتانا فلم يعطونا شيئا فلما كان أبو بكر قال من كان فأتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما كان أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها۔ هذا حديث حسن وقد روى مروان بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا، وقد روى غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد
عن ابی جحیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ ولم یزید علی ھذا۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو وعدہ پورا کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ وعدہ خلافی نفاق کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے تو وعدہ نہ کرے، کسی سے وعدہ نہ کرے، اور اگر وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے ہر حال میں، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی وعدہ کیا، وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے، یا کچھ ایسی مجبوری یا رکاوٹ آ گئی ہے تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض لوگ وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کے لیے، صرف وعدہ کرتے ہیں اطمینان دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، تیقن دینے کے لیے، لیکن ان کا مقصد وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ مطلب یہ حرام میں آئے گا یا ناجائز میں آئے گا یا مکروہ تحریمی میں آئے گا؟ ناجائز ہے وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رنگ سفید ہے اور آپ پر بزرگی آ گئی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے ہم شکل تھے۔ آپ نے ہمارے لیے 13 اونٹنیاں لانے کا حکم فرمایا۔ ہم ابھی قبضہ کرنے گئے ہی تھے کہ ہمیں آپ کے وصال کی اطلاع ملی۔ لوگوں نے ہمیں کوئی اونٹنی بھی نہیں دی۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر فرمایا جس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو وہ آئے۔ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر واقعہ بتایا تو آپ نے ہمارے لیے اونٹنیاں دینے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مروان بن معاویہ نے یہ حدیث اپنی سند سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی نقل کی۔ متعدد روات، کئی راویوں نے بواسطہ اسماعیل بن خالد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے ہم شکل تھے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کوئی اور چیز بیان نہیں کی۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 13 اونٹنیاں دینے کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے تھوڑا پہلے کی بات ہے یہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی شباہت ملتی جلتی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے نصف، کہاں سے؟ کمر سے لے کر سر تک، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نیچے تک مشابہت رکھتے تھے مکمل، نصف حصے کی مشابہت حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی آدھی مشابہت حاصل تھی۔ تو اس کے بعد اب یہ جو اس میں اصل جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 13 اونٹنیاں دینے کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال باکمال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجمع میں کھڑے ہو کر کے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو وہ شخص آئے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ چنانچہ صحابی اٹھ کر حاضر ہو کر بیان کیے اور بتا دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 13 اونٹنیاں دینے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن آپ کا وصال باکمال ہو گیا، آپ کو موقع نہیں ملا عطا کرنے کا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 اونٹنیاں عطا کی۔ تو اس سے وعدہ پورا کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا جو ماحول ہو گیا ہے اور جو لوگوں کے اندر جو رجحان پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ صرف یقین دلانے کے لیے، تیقن دینے کے لیے، سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے شریعت میں، بلکہ
انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدے کو پورا کرے گا، جیسا کہ قرض کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ ادا کرے گا، ادا کرنے کی نیت دل میں ہوتی ہے، ڈبا دینے کی یا اس کو پریشان کرنے کی، اس کے پیسے ڈبا دینے کی نیت نہیں ہوتی، ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب فراہم کر دے گا اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے۔ اور جس کے دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، قرضہ لیتا ہے لیکن دل میں نہیں ہے اس کے ادا کرنے کا، صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں ادا کر دوں گا، تو ایسے شخص کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس کی گرفت ہوں گی، مواخذہ ہوں گا اگر ادا نہیں کیا تو، یعنی آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا، آخرت میں پوچھا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا اس سے۔ حدیث نمبر 2944 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی خالد حدثنا ابو جحیفۃ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ وہکذا روا غیر واحد عن اسماعیل بن ابی خالد نحو هذا وفی الباب عن جابر وابی جحیفۃ وہب السوائی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہما آپ کے ہم شبیہ تھے، آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ کئی راویوں نے اسماعیل بن خالد سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی، اس باب میں حضرت جابر اور ابو جحیفہ وہب سوائی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 2945 باب ما جاء فی فداک ابی و امی۔ حدثنا ابراہیم بن سعید الجوہری حدثنا سفیان بن عیینۃ عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب عن علی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد غیر سعد بن ابی وقاص۔ فدا کا ابی و امی کہنا یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے لیے اپنے والدین کو جمع فرماتے ہوئے نہیں سنا، یعنی یہ فرمانا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، اور ایک جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان، حضور فرمایا تھے ایک صحابی سے۔ تو یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا جن کے لیے حضور یہ فرمائے ہوں کہ فدا کا ابی و امی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدا کا ابی و امی کہنا درست ہے، جائز ہے، جیسے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یعنی میں کیا ہوں، میرے ماں باپ، جان مال، کائنات کی ہر چیز سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے فدا ہوں۔ حدیث نمبر 2946 اخبرنا الحسن بن الصباح البزاز حدثنا سفیان عن ابن جدعان ویحیی بن سعید سمع سعید بن المسیب یقول قال علی ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہ و امہ لأحد الا لسعد بن ابی وقاص قال له یوم احد ارمی فدا کا ابی و امی وقال له ارمی ایها الغلام الجزور وفی الباب عن الزبیر و جابر هذا حدیث حسن صحیح قد روی من غیر وجہ عن علی وقد روا غیر واحد هذا الحدیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب بن ابی وقاص قال جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کے لیے اپنے والدین کو جمع نہیں فرمایا، یعنی کسی اور صحابی سے آپ نے فدا کا ابی و امی نہیں فرمایا سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے۔ جنگ احد کے دن آپ نے ان سے فرمایا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے بہادر نوجوان تیر چلاؤ۔ اس باب میں حضرت زبیر اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔ کئی راویوں نے سے بواسطہ یحییٰ بن سعید اور سعید بن مسیب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ نے فرمایا جنگ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کریمین کو جمع فرمایا۔
جنگ احد کے موقع پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے بہادر نوجوان تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اور یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث نمبر 2947۔ حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد هذا حديث حسن صحيح وكلا الحديثين صحيح۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن میرے لیے اپنے والدین کریمین کو جمع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور مذکورہ بالا دونوں حدیثیں بھی صحیح ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن سے ہم کو محبت ہے، ہم جن کو بے انتہا چاہتے ہیں، جو ذات ہمارے نزدیک معزز مکرم ہو اور محبوب ترین ہستی ہو، ان کے لیے فدا کا ابی و امی کہنا جائز ہے۔ یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران اکثر فدا کا ابی و امی کہتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، ہمارے ہی مسلمانوں میں بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں نعوذ باللہ العیاذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احترام نہیں کرتے، آپ کی تعظیم نہیں کرتے، جیسا آپ کا ادب کرنا چاہیے ویسا ادب نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں، ہم جیسا کھاتے تھے نعوذ باللہ حضور بھی ہماری طرح کھاتے ہیں، جیسا ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے جنا ہے، ان کی بھی ماں نے انہیں ویسا ہی پیدا کیا ہے جنا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضور بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ یعنی دیکھیے یہ تعلیم، مفتی صاحب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات فدا کا ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، اس طرح الفاظ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، بولتے ہوئے آپ سے رجوع ہوتے تھے، گفتگو شروع کرتے تھے، بات شروع کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے موجودہ بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ اتنا بے تکلفانہ انداز میں اور بے تکلفی سے حضور کی شان میں، آپ کی عظمت میں اور آپ کی تعظیم میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو نعوذ باللہ ایسے الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہ الفاظ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب کافر ہو گیا، کب وہ دار اسلام کے باہر نکل گیا، خارج ہو گیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام کے تعلق سے سختی کے ساتھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ بعض صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی دیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب تک حضور قربانی نہ دیں اس وقت تک کوئی قربانی نہ کریں، اگر کریں گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے بڑھنے کا تصور کوئی کر بھی نہیں سکتا، تو رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تعظیم اور احترام کا حکم دیا، اور رسول کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ رسول کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان کا غایت درجے کا احترام اور ادب کیا جائے۔ اور دین نام ہے ادب کا، کیونکہ دین میں جو تعلیم دی گئی ہے ادب ہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ماں باپ کا ادب ہے، انبیاء کا ادب ہے، کتابوں کا ادب ہے، شریعت کا ادب ہے، احکام کا ادب ہے، شرعی احکام کا، کتابوں کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور قرآن پاک میں بھی صحابہ کرام کے جیسا ایمان لانے کو ہدایت کا معیار قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے، صحابہ سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ تم ایمان لائے، اگر ویسے ایمان لائیں گے یہ لوگ تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ ہدایت کا معیار نماز روزے اور عبادت کو نہیں قرار دیا گیا، بلکہ صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان ہونا یہ لازم اور ضروری ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے۔ ہدایت کا معیار اور ہدایت کی نشانی صحابہ کرام کا ایمان ہے، ان کے جیسا ایمان۔ اب صحابہ کا ایمان کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے اور آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق؟ صحابہ کرام کا ایمان تو یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے بھی برکت حاصل کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ۔ یہ تعظیم تھی، یہ احترام تھا۔ آج تک دنیا میں نہ کسی کا ایسا احترام کیا گیا اور نہ ہی قیامت تک کسی کا ایسا احترام کیا جائے گا۔ یہ خود بخاری شریف میں ہے حدیث کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اب آپس میں صحابہ کرام لڑ پڑیں گے، جنگ ہوں گی، صحابہ کے درمیان جنگ ہوگی، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اگر کسی صحابی کو بابرکت پانی نہ ملتا تو جس صحابی کو وہ پانی ملا تھا وہ ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے پر پوچھ لیا کرتے تھے، مس کیا کرتے تھے۔ تو غایت درجے کی یہ تعظیم ہے۔ یہ کسی بھی رہنما کو دیکھیے آپ دنیا میں، اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، اس کی پیروی کرنے والے، اس پر اپنی جان قربان کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ وضو کے پانی کو بطور تبرک حاصل کر کے اپنے چہرے پر ملتے ہوں۔ آج تک نہ دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے، نہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ تو صحابہ کرام یہ تعظیم کرتے تھے۔ ایک عروہ بن مسعود الثقفی جو قریش کے سفیر ہیں، قریش کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گفتگو کرنے کے لیے۔ جب پھر وہ پہنچے قریش کے پاس تو خود ان کا بیان ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ وہ عروہ بن مسعود الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے پاس بھی سفارت کے فرائض انجام دیے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا میں، لیکن جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، آج تک میں نے ایسی تعظیم، ایسا احترام کسی بادشاہ کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ اب جو واقعات ہیں صحابہ کرام کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے محبت تھی صحابہ کرام کو، حتیٰ کہ آپ کے موئے مبارک ہوتے تو ان کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں اور خود احادیث شریفہ کی کتابوں میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک موئے مبارک تھا چاندی کی ڈبی میں، جس کو رکھا گیا تھا۔ مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتے، کسی کو بخار آتا یا کوئی بیماری کا شکار ہو جاتے تو اس مبارک ڈبی میں پانی بھر کر وہ پانی پلایا جاتا تھا اور شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ایک عام انسان کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، کوئی بازو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک انتہائی خوشبودار ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ام سلیم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرما کے موسم میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرمائے۔ آرام فرمانے کے دوران آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس پسینے کو اپنے پاس ایک شیشی میں محفوظ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو فنکشن کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر خوشبو ہم نے آج تک کسی چیز میں نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عام آدمی کا پسینہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں کتنا بڑا فرق ہے، یہ دیکھیے۔ ہر چیز میں، چاہے پسینہ مبارک کا حال ہو یا آپ کا جسم مبارک تو بے مثال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات اور خوبیوں کا پیکر بنا کر بھیجا، کیونکہ آپ کا نام ہی محمد رکھا گیا ہے۔ محمد یہ حمد سے بنا۔ محمد کے معنی وہ ذات اقدس جن کی بار بار
تعریف کی گئی ہو، خوب تعریف کی گئی ہو۔ حمد کے معنی لکھتے ہیں محدثین کرام کے، حمد کے معنی ہے اصل میں جس ذات کی تعریف کی جا رہی ہے اس ذات کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک جاننا، پاک سمجھنا، نقص سے پاک ذات، اور تمام خوبیوں اور کمالات کو ثابت کرنا، اس کا نام ہے حمد۔ اللہ کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے، اور تمام کمالات کی جامع ہے اللہ کی ذات۔ ہر خوبی اور ہر کمال کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات سے سرفراز فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی بتا رہا ہے کہ آپ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے اور تمام کمالات اور خوبیوں کا سرچشمہ اور مظہر عتم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا مظہر عتم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام خوبیوں کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر اس میں یعنی یہ بھی ماننا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور انسان ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، انسانوں کے سردار ہیں۔ بشر ہیں لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ آپ جب اگر بشریت کا انکار کیا جائے تو بھی کافر ہو جاتے جی۔ اور ہماری طرح جو ہے نا بے تکلفی سے ایسا نجس اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اگر اس طرح بشر تصور کیا جا رہا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ تو احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، احتیاط کا پہلو کیا ہے؟ بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے دنیا میں، چل رہے ہیں زمین پر، سایہ نہیں پڑتا، تو یہ بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عام طور پر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، سجدے میں چلے گئے آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور آپ کے کلمے میں فرق ہے۔ عام مومنوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضور جب تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا۔ اگر کوئی انی رسول اللہ عورت کافر ہو جاتا اب اس وقت شرعی احکام کے لحاظ سے، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر ہیں، لیکن آپ کے جیسا بشر دنیا میں آج تک کوئی نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش بھی نہیں تھی، کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی بھی نہیں تھی، گندگی۔ عام طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی لطیف، انتہائی نفاست والا، پاکیزہ تھا، تو ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ بہت ساری خوبیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود خوبیوں کا سرچشمہ ہے، کمالات کا۔ اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، عام بشر کہتے ہیں، اور کبھی کبھی گستاخی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایسی گستاخی جو کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یقیناً وہ کفر تک پہنچانے والی ہے۔ بشریت کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، لیکن خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، آپ کے جیسا بشر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ اپنے اشعار میں کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہیں دیکھا، اور آپ کے جیسا حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی خاتون نے تولد بھی نہیں کیا، پیدا بھی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے عرض کرتے ہیں کہ آپ تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور مبرہ پیدا کیے گئے، پاک ہیں آپ تمام عیوب اور نقائص سے، اور آپ کی تخلیق ایسی ہوئی ہے جیسے آپ خود چاہتے تھے، یعنی آپ کی تخلیق آپ کے منشے کے مطابق ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں آپ نے یہ اشعار کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے حسان تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمام عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، تم مجھے بھی بے عیب کہہ رہے ہو۔ حضور منع نہیں کیے، حالانکہ حضور کی بارگاہ میں یہ شعر عرض کیا گیا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ شعر کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی شرعی حیثیت ہو گئی. سبحان اللہ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور اب اسے منع نہ کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کہنا یا ایسا کرنا درست ہے، شریعت کی روشنی میں جائز ہے. تو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں مخلوق ہے، اسی لیے خلقتا کہا گیا کہ آپ پیدا کیے گئے. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں. آپ کے جیسا کوئی مخصوص بندہ اللہ کا نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید کی آیت میں بھی جو ہے کس حد درجے ادب جو ہے سکھایا جا رہا ہے. سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور ادب و احترام سے پر ہے. قرآن میں اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادب کا جو پہلو کو ملحوظ رکھا ہے اور جو ادب سکھایا ہے کہ اے صحابیوں جب تم حضور کی بارگاہ میں ہو تو نعوذ باللہ حضور سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، تم اگر آپس میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو اے صحابیوں تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں بلند نہ ہو جائے. اگر ہو جاتی ہے تو تمہارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ کب تمہارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. وہی بہرحال صحابہ کو آواز بھی بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور دوسری بات، سب سے پہلا حکم جو ایمان والوں کو دیا گیا ہے، اے ایمان والو، سب سے پہلا جو یا ایھا الذین آمنوا ہے اس میں ادب کی تعلیم ہے. لا تقولوا راعنا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بیان فرماتے اور صحابہ کرام دور ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے سن نہیں سکتے تو دوبارہ عرض کرتے تھے صحابہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، بلکہ راعنا کہتے تھے. راعنا کے معنی ہیں آپ ہماری رعایت فرمائیے. تو یہودی بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے، لیکن یہودیوں کی نیت درست نہیں تھی، ان کی زبان میں وہ لفظ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے کہنے سے منع فرما دیا، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو. اب کیا کہنا چاہیے یہ بھی متعین کر دیا اللہ تعالیٰ. صحابہ پر بھی نہیں چھوڑا، اہل ایمان پر نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے. پھر اللہ تعالیٰ خود تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے مومنوں کے واسمعوا، غور سے سنو. انظرنا کہنے کی بھی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں ہمتن گوش ہو کر، یعنی مکمل طور پر متوجہ ہو کر سننا چاہیے. پھر انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن کا جو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس یا ایھا الذین آمنوا میں اہل ایمان کو جو خطاب کیا گیا ہے سب سے پہلے اس میں ادب کی تلقین کی گئی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے عقیدہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. عقیدت احترام اور تعظیم حد درجے کی ہونا چاہیے، اور وہی شریعت میں بھی مقصود ہے. قرآن اور احادیث شریفہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ، احترام اور عقیدت کا رشتہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. اور جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے. بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف محبت کہتے ہیں، عملی میدان میں پیچھے ہیں. لیکن یہ محبت ہی انسان کو عملی میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتی ہے، آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلاتی ہے. جب تک انسان کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی وہ اس کی بات نہیں مانتا. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، حقیقی معنی میں جب انسان کو محبت ہوتی ہے، ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر یقیناً عمل پیرا ہوتا ہے. حدیث نمبر 2948 باب ما جاء فی یا بنیہ. حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب حدثنا ابو عوانۃ حدثنا ابو عثمان شیخ له عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا بنی وفي الباب عن المغیرۃ وعمر بن ابی سلمۃ. هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روی من غیر هذا الوجه عن انس وابو عثمان. هذا شیخ ثقۃ وهو الجعد.
وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الائمة۔ اے میرے پیارے بیٹے کہنے کا بیان، یعنی جو اپنی اولاد ہے یا بھتیجے ہیں بھانجے ہیں ان کو بھی یا بنیا کہہ سکتے ہیں، محبت سے شفقت سے پیار سے۔ یعنی اب یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض ہمارے مسلمانوں میں مفتی صاحب کے یا محمد کہنا یا کا جو لفظ جو لگانا جو ہے حرام ہے، نعوذ باللہ ناجائز ہے، صرف یا اللہ ہی کو لگایا جا سکتا ہے، تو اس حدیث سے اس میں اس کی تائید مل رہی ہے کہ یا محمد لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں دیکھیے جہاں تک یا ابو بکر صدیق یا علی رضی اللہ عنہ، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ تابعین کے ساتھ اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ بھی، آپ کے نام مبارک کے ساتھ بھی یا لگانا درست ہے، جائز ہے، بلکہ احترام کا تقاضا ہے کہ وہ یا لگایا جائے۔ ہاں یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے لفظ یا استعمال کرنے کا، دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یا محمد کہنا منع ہے۔ لفظ یا سے بحث نہیں ہے یہاں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی تم رسول کے پکارنے کو آپس میں اس طرح نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو اس کے دو مطلب بیان کیے مفسرین کرام۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان اگر کسی کو بلائے وہ جواب نہ دے تو کوئی اس پر گناہ نہیں، مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ حضور بلائے تو نہیں گئے تو بھی چل جاتا، ایسا نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اگر فرض نماز میں بھی ہو تو نماز توڑ کر جانے کا حکم تھا۔ چنانچہ ایک آیت ہی نازل ہو گئی، ایک صحابی کو حضور بلائے تو وہ نماز میں تھے، 3 مرتبہ آواز دیے نہیں آئے، جب نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے تو حضور فرمائے میں تم کو جب سے بلا رہا ہوں تم کہاں تھے پوچھے، تو وہ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور فرمایا کیا تمہارے ذہن میں نہیں ہے یہ آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ نے بلایا تھا، رسول اللہ بلائے تھے، لیکن رسول اللہ کا بلانا بھی اللہ ہی کا بلانا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یا محمد کہنا، اس میں لفظ یا سے بحث نہیں ہے۔ لفظ یا کے بارے میں یہاں پر دو باتیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یا محمد کہنا درست ہے یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے سے منع کیا گیا۔ دوسری توجیہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مت پکارو، بلکہ اوصاف کے ساتھ ذکر کرو، اوصاف کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں انبیاء کرام کو مخاطب کیا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا زکریہ ہے، یا یحییٰ ہے، لیکن کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ ناجائز ہے بلکہ نہیں، بلکہ ادب اور احترام کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جن سے محبت ہوتی ہے وہ نام کے بجائے ان کو القاب سے یاد کرتا ہے، ان کے اوصاف اور کمالات کے ساتھ پکارتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر فرمایا، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا، اوصاف کے ساتھ یاد فرمایا۔ یاسین، طٰہٰ، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یا ایھا الرسول ہے، کہیں پر یا ایھا النبی ہے۔ تو یا محمد لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ لفظ یا پر بحث ہے، لفظ یا استعمال کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد نبوی کے ممبر سے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قریب والے کو یا کہہ کر پکار سکتے ہیں، دور والے کو نہیں پکار سکتے۔ حضرت عمر نے پکارا، یا ساریۃ الجبل کہا، یا استعمال کیا، صحابہ کے مجمع میں استعمال کیا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور پھر دور والے کو پکارا آپ نے۔ مقام نہاون جو تقریباً 1000 کلومیٹر دور واقع تھا مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، آپ نے وہاں سے آواز دی، یا کا استعمال کیا، غائب کے لیے کیا اور دور والے کے لیے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا کا استعمال قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ذکر کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 2948. ابھی 948 میں جی لفظ یا سے بحث نہیں ہے اصل میں. لفظ یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کرنے کے بجائے اوصاف اور آپ کے صفات کا ذکر کرنا چاہیے. یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اے میرے پیارے بیٹے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے. اس باب میں حضرت مغیرہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے، اور دوسری سندوں سے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابو عثمان ثقہ بزرگ ہیں، اور یہ جعد بن عثمان ہیں، انہیں ابن دینار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بصری ہیں. یونس بن عبید، شعبہ اور کئی دوسرے ائمہ نے ان سے روایتیں لی ہیں. حدیث نمبر 2949. باب ما جاء فی تعجیل اسم المولود. حدثنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمی یعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا شریک عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع الاذى عنہ والعق. ھذا حدیث حسن غریب. نومولود کا نام رکھنے میں جلدی کرنا چاہیے. جب کوئی لڑکا تولد ہو یا لڑکی تولد ہو تو جلد از جلد نام بھی تجویز کر دینا چاہیے. حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھنے، تکلیف دہ چیز دور کرنے اور عقیقہ کرنے کا حکم فرمایا. جب کوئی لڑکا تولد ہو یا لڑکی تولد ہو تو 7ویں دن نام بھی رکھ دینا چاہیے، اور تکلیف دہ چیز یعنی عقیقہ کر کے اس کے بال کے برابر چاندی جو صدقہ کرنا ہے، بال نکال سکتے ہیں تو نکال دینا چاہیے. بہرحال اس کو غسل دینا چاہیے، صاف ستھرا کر دینا چاہیے. تاخیر مناسب نہیں ہے. 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. کس کے لیے؟ جو استطاعت رکھتے ہیں. استطاعت اگر ہو تو 7ویں دن عقیقہ کر دینا یہ مسنون ہے، سنت ہے، بہتر ہے. اگر نہ کیا جا سکے تو بعد میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے عقیقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیقے کی پھر دوبارہ تجدید کیا، آپ نے پھر دوبارہ عقیقہ فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے تجدید کے طور پر. حدیث نمبر 2950. باب ما جاء ما یستحب من الاسماء. حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو الوراق البصری حدثنا معمر بن سلیمان الرقی عن علی بن صالح الزنجی عن عبداللہ بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الاسماء الى اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ بیان ہے اس حکم کا جو پسندیدہ ناموں کے بارے میں آیا ہے. سب سے اچھے نام اللہ کے نزدیک کون سے ہیں، ان ناموں کا بیان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ عبد الرحمن ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد یہ سب سے پسندیدہ نام ہے. محمد ہے، احمد ہے، اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس کا نام محمد ہو یا احمد ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا نام مبارک کے احترام میں. حدیث نمبر 2951. باب ما جاء ما یکرہ من الاسماء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. هذا حديث غريب هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر. وأبو أحمد ثقة حافظ والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عمر. یہ بیان اس حکم کا جو ناپسندیدہ ناموں کے بارے میں آیا ہے، جو نام رکھنا مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ان ناموں کا بیان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ضرور بضرور منع کرتا ہوں کہ رافع، برکت اور یسار نام رکھا جائے. یعنی رافع، برکت اور یسار نام رکھنے سے میں منع کرتا ہوں. ابو احمد نے بواسطہ سفیان، ابو زبیر اور جابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے. ابو احمد ثقہ حافظ ہیں، لوگوں کے نزدیک یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واسطہ مذکور نہیں، کیونکہ رافع، برکت، یسار نام رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا نام برکت ہو
اور اس سے ملنے کے لیے کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آ جائے اور پوچھے کہ برکت ہے، تو جواب دیں گے اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو برکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس برکت نہیں ہے، اللہ کے پاس سے رحمت اور برکت ہم کو حاصل نہیں ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ کسی کا نام رحمت ہے، کوئی دوست آگے ملاقات کے لیے، کوئی بھی XYZ ان سے ملاقات کے لیے آئے، بیل بجائے، دستک دیے دروازے پر، پوچھے رحمت ہے؟ نہیں ہے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہے گھر میں ہمارے۔ یسار کے معنی تونگری، مالداری، یسار ہے پوچھے، کسی کا نام یسار رکھے، ان کے دوست یا کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے یا ان سے ملنے کے لیے، پوچھے یسار ہے گھر میں؟ یسار نہیں ہے، کیا مطلب؟ گھر میں تونگری نہیں ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، مشکلات کا گھر بنا ہوا ہے، یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے جس کا مفہوم غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2952، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد عن شعبۃ عن منصور عن ہلال بن یساف عن ربیع بن عمیلۃ الفزاری عن سمرۃ بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسمی غلامک رباح ولا افلح ولا یسار ولا نجیح یقال اثم ہوا فیقال لا، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غلام کا نام، بچے کا نام رباح، افلح، یسار اور نجیح مت رکھو، کیونکہ لوگ پوچھیں گے فلاں ہے، مثال کے طور پر کسی کے لڑکے کا نام رباح ہے یا افلح ہے یا یسار ہے یا نجیح ہے، لوگ پوچھیں گے اثمہ ہوا، افلح ہے، یہاں پر رباح ہے یعنی نفع، رباح کے معنی ربیح یربح رباحا، نفع کے معنی آتے ہیں اس کے، فائدے کے، نفع ہے تو جواب دیں گے آپ رباح ہے، یعنی رباح نہیں ہے مطلب نفع نہیں ہے، تجارت ہے لیکن تجارت میں ہمارے پاس نفع ہی نہیں ہو رہا ہے، تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ افلاح کے معنی آتے ہیں کامیابی پانے والا، افلاح ہے کیا پوچھے؟ نہیں ہے، کامیابی پانے والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر میں سب ناکام ہیں، کوئی بھی کامیابی پانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی یسار مالداری کے معنی ہیں یسار کے، اور نجیح کے معنی بھی کامیاب ہونے والے کے ہیں، اس لیے ایسے نام رکھے نہ جائیں کہ اگر پوچھا جائے کہ فلاں شخص ہے یہاں پر تو اس کے معنی کی نفی ہوگی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا، یعنی اس طرح فلاح و برکت وغیرہ کی نفی ہو جائے گی۔ اب پوچھے کوئی آگے افلاح ہے گھر میں، کسی کا نام افلاح ہو اور پوچھا جائے افلاح ہے گھر میں موجود، تو کہیں گے افلاح نہیں ہے، یعنی کامیابی کی نفی ہو جائیں گی کہ ہمارے پاس کامیابی نہیں ہے، ہمارے پاس برکت نہیں ہے، ہمارے پاس مالداری نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا، اسی لیے ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2953، حدثنا محمد بن میمون المکی حدثنا سفیان بن عینۃ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخنع اسم عند اللہ یوم القیامۃ رجل یسمى بملک الاملاک، قال سفیان شاہان شاہ، ھذا حدیث حسن صحیح و اخنع یعنی اقبح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قبیح برے نام والا وہ شخص ہوگا جس کا نام ملک الاملاک ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ سفیان فرماتے ہیں یعنی شہنشاہ، شہنشاہ جو نام رکھتا ہے یہ نام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قبیح، سب سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شہنشاہ تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، ملک الاملاک، یہ سب سے ناپسندیدہ نام ہے، کیونکہ بادشاہت، سلطنت، مملکت یہ سب اللہ کو حاصل ہے، اللہ ہی حقیقی معنی میں بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حاکموں کا حاکم ہے۔ جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو بہت دعوے کرتے تھے، بہت تکبر اور غرور کرتے تھے بادشاہ کہ میری سلطنت کا رقبہ اتنا وسیع ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، مجھ کو اس طرح کا اقتدار حاصل ہے، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے جس کا ظہور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، اب بولو آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو پھر جب کہا جائے گا کہ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے جو یکتا ہے، تنہا ہے اور زبردست قدرت والا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ملک الاملاک کا مطلب جیسے عام طور پر ہندوستان میں
یا عجم میں جو نام رکھے جاتے ہیں شہنشاہ وغیرہ، یہ سب سے زیادہ قبیح نام ہے۔ اخنع کے معنی اقبح کے ہیں، یعنی سب سے قبیح نام، سب سے ناپسندیدہ نام اللہ کے پاس ملک الاملاک شہنشاہ رکھنا ہے۔ حدیث نمبر سب سے خراب نام۔ حدیث نمبر 2954 باب ما جاء فی تغییر الاسماء۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی و ابو بکر بندار وغیر واحد قالوا حدثنا یحیی بن سعید القطان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ هذا حدیث حسن غریب وانما اسندہ یحیی بن سعید القطان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر وروى بعضهم هذا عن عبید اللہ عن نافع عن عمر مرسلا وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن أخضري وشريح بن هاني عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه۔ یہ بیان حکم کا جو ناموں کو بدلنے کے بارے میں آیا ہے، اگر برا نام ہو، کسی کا اچھا نام نہ ہو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے، تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی ہے، غالباً وہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کا نام تھا حزن۔ حزن کے معنی سختی کے، غم کے آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل دو۔ تو صحابی عرض کیا کہ میں پوری دنیا میں اسی نام سے مشہور ہو گیا ہوں، خاندان میں، قبیلے میں اور دوست احباب میں، سب جگہ اس نام کو بدلنے سے مجھے مشکل ہوگی، چنانچہ میرا یہی نام رہنے دیا جائے۔ ان کی اولاد میں بھی وہی غم کی کیفیت اور مشکلات کی کیفیت جاری و ساری رہی، برقرار رہی۔ ان کی غالباً پوترے یا بیٹے کوئی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا، یہ عذر کیا کہ میں اسی نام سے مشہور ہوں، خاندان میں، قبیلے میں، ہر جگہ میرا یہی نام ہے، بدلنے سے مشکل ہوگی۔ چنانچہ وہ کیفیت ہمارے خاندان میں اب تک باقی ہے۔ اگر نام بدل دیتے تو ہو سکتا ہے کہ نام کی تاثیر سے وہ کیفیت بھی بدل جاتی۔ تو بہرحال جو برے نام ہوں ان ناموں کو بدل دینا چاہیے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ ناموں کی تاثیر، ہاں، نام کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے تاکہ اس نام کے جو معنی ہیں اس شخص کے اندر وہ صفات پیدا ہوں اور وہ تاثیر منتقل ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نام بدل کر فرمایا تم جمیلہ ہو۔ ایک خاتون کا نام آسیہ تھا۔ عصا یا عصی کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا، آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی۔ عین سے، الف سے جو آسیہ ہے، الف مد آ سین یہ ہے جو لکھتے ہیں آسیہ، اس کے معنی ہے غم گسار، غم دور کرنے والی۔ وہ آسیہ درست سے وہ رکھ سکتے ہیں، الف مد آ سین یہ ہے آسیہ۔ آسیہ فرعون کی بیوی کا نام بھی آسیہ تھا جو ایمان لائی تھی اللہ تعالیٰ پر۔ تو بہرحال نام اگر برا ہو، جس کے معنی غلط آتے ہوں، تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسیہ نہیں جمیلہ ہو، نام بدل دیا آپ نے۔ یہ حدیث سے آسیہ الگ ہے، الف سے آسیہ الگ ہے۔ ہاں، عین سے الگ ہے، الف سے الگ ہے۔ الف سے رکھا جا سکتا ہے، عین سے نہیں رکھنا۔ آسیہ سواد آتا اس میں سین آتا۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بواسطہ عبید اللہ اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسند روایت کی ہے، بعض نے سے بواسطہ عبید اللہ اور نافع حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کی ہے، یعنی بیچ میں ایک واسطہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن مطیع، عائشہ، حکیم بن سعید، مسلم، اسامہ بن اخدری، شریح بن ہانی، بواسطہ والد خیثمہ بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث نمبر 2955 حدثنا ابو بکر بن نافع البصری حدثنا عمر بن علی المقدمی عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح قال ابو بکر بن نافع وربما قال عمر بن علی فی هذا الحدیث ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ولم یذکر فیہ عن عائشہ۔